جو سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ، اس سے دو تین باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کہا یہ گیا تھا آغاز میں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی، لیکن وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. وزیر اعظم ایک سیاستدان کو بنایا گیا، ایک سینیٹر کو بنایا گیا، ایک نسبتاً چھوٹے صوبے کے نمائندے کو وزیر اعظم بنایا گیا. نمائندگی مل گئی ان کو، جو کہ اکثر ایسے اوقات نہیں ملا کرتی ہے. وہ ایک اچھی چیز ہو گئی. لیکن جو نگران سیٹ اپ ہے، یعنی باقی کے جو وزراء ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہیں، وہ پیورلی ٹیکنوکریٹ ہیں. اینڈ دے آر گڈ ایٹ وٹ دے ڈو. اپنے اپنے کام میں یدت اولا رکھتے ہیں یہ لوگ. اب اس سے دو تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے، حوالے سے جنہوں نے بنایا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اس میں راجہ ریاض کا یا شہباز شریف کا کردار نہیں ہے، اس میں اور بھی کردار ہے. جنہوں نے سیٹ اپ بنایا انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بنایا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف 3 مہینے کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب چیزیں آگے بھی جو ہے وہ پرولونگ ہوں گی. اور اچھا علی بھائی، چیز جو اگر ہم دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیٹ اپ آنے سے پہلے یہ خبریں پہلے گردش کر رہی ہیں، بلکہ ابھی بھی کر رہی ہیں، اور وہ ہے الیکشن وقت پر ہونا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ وقت پہ الیکشن کرا پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے؟ جی حرمیت، یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے آپ کا، کیونکہ ان کے انتخابات کا ڈیلے ہونا یا انتخابات کا بالکل نہ ہونا، بعض پی ٹی ایم کی سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ بڑے خوف زدہ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ گیم ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. دیکھیں ہوا کیا تھا، یہ ایک ریس تھی، ایک کانٹیسٹ تھا. ایک کھلاڑی جو کہ بہت مضبوط تھا، اس کو انہوں نے کانٹیسٹ سے نکال دیا، اس کو تو ریس سے نکال دیا نا. تو اب تو ہوگا یہ کہ اکیلے بھاگے اور اکیلے ہی نمبر 1 پہ آ گئے. اب ہوگا یہ کہ ان کو خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ نگران سیٹ اپ ہی نہ چلتا رہے. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والے سوال میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نگران سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے آیا ہے، لمبا بیٹھنے کے لیے آیا، صرف 3 مہینے کے لیے نہیں ہے. حالانکہ ایک اور بیٹل چل پڑی ہے. اگر آپ کو پتا چلا ہو، پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی صاحب نے خط لکھا ہے، اوپن لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کو آئین کی روشنی میں 90 روز میں کروایا جائے. سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر ہو چکی ہے، درخواست دائر ہو چکی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبرز کی جانب سے، حامد خان گروپ کی جانب سے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ زور دیا جائے. تو متفرق درخواستیں ہیں جو کہ جا رہی ہیں اس حوالے سے. وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، پش کیا جائے گا. لیکن جو پرابلم تھی نا پی ڈی ایم کے لیے، وہ تھی عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف. ان کو باہر کرنا، ان کو باہر فی الحال تو کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو ایک صفحے والی بات ہے نا کہ پی ڈی ایم اور طاقتور حلقے ایک صفحے پہ ہیں، اس پہ ان کو بھی اتنا اعتبار نہیں ہے، پی ڈی ایم کو بھی، کیونکہ معاملات ایک لمحے کے لیے بدل بھی. ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بدل. اچھا علی بھائی، ایک اور چیز، ایک صفحے کی تو آپ نے بات کی، اور ایک صفحہ کس وقت پھٹ سکتا ہے، اور پھٹا بھی ہے اور جڑا بھی ہے، سب کو پتا ہے. باجی ایک اور چیز جو بلوچستان اسمبلیوں کی اگر ہم بات کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس محرومیوں کا سامنا ہے، جن مسائل کا وہاں کے لوگوں کو سامنا ہے، بلوچستان کو سامنا ہے. اس وقت 3 بڑے عہدوں کی میں بات کروں گا، چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہو، وزیر اعظم بھی وہاں کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی وہاں کا ہے، اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے مسائل حل کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ اچھا، اس سوال کو ہم ایک آئیڈیل سوال کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی اگر اس سوال کا جواب میں بڑی آئیڈیلسٹکلی دوں کہ دیکھیں جی، متوسط صوبہ تھا، اس کی نمائندگی ہو گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بلوچستان کا شخص بیٹھا ہوا ہے، بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بلوچستان کے مسئلے کبھی بھی یہ نہیں تھے کہ وہاں کی نمائندگی نہیں ہے اس لیے بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. بہت ہی براڈر گریٹ گیم کا حصہ ہے بلوچستان. بلوچستان کے مسئلے فی الحال اس لیے حل نہیں ہو سکتے، اس کی محرومی اس لیے حل نہیں ہو سکتی کہ بلوچستان بہت سو کا خزانہ بھر رہا ہے. بلوچستان سے بہت بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے گروہوں کا فیوچر وابستہ ہے، ان کے کھانچے چل رہے ہیں وہاں پہ. تو بلوچستان میں امن کوئی سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے، ہاں میں مانتا ہوں وہاں پہ این ڈی ایس ہے، وہاں پہ را ہے، ایون سی آئی اے بھی ہوگی وہاں پہ، بٹ اٹس ناٹ جسٹ دا سیکورٹی اور دا لا اینڈ آرڈر وچ از دا پرابلم. دا پرابلم ریزسٹ ان دا پالیسیز. اور پالیسی کون بنا رہا ہے؟ جن کو کیوس سوٹ کر رہا ہے، دوز ہو بینیفٹ فرام دا کیوس. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوس از ناٹ اے پٹ، اٹس اے لیڈر. سو فار سم اٹس اے لیڈر. For people like you and me, for people like us, and for the ordinary people who are suffering in Balochistan, it's just another day of suffering. It's another day of chaos. تو ان کے لیے تو یہ ایسا ہی ہے جی. مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے
کہ بلوچستان سے ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا مسند اقتدار پہ جس کے پاس لمیٹڈ سے اختیار ہے کہ وہ بلوچستان کی قسمت کو سنوار دے گا. نو وے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کے لیے ایک اور جامع بڑی پالیسی بنانی ہوگی جس میں تمام طاقتور حلقے بشمول سیاسی حلقے وہ شامل ہوں گے. سب اپنے اپنے سٹیکس کو وہاں سے نکالیں گے, سب اپنے اپنے مفادات کو وہاں سے نکالیں گے اور پھر صوبے کا سوچیں گے, تبھی یہ مسئلہ بلوچستان کا حل ہوگا. علی, اگر ایکسپیکٹیشنز کی بات ہی کر رہے ہیں, چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ اگر ہم نگران وزیر اعظم کی بات کریں تو لاسٹ 4 ایئرس میں جو ہم نے پولیٹیکل ڈائنامکس مختلف اینگل سے چینج ہوتی ہوئی دیکھی اور بہت تیزی سے چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم کے آنے کے فوراً بعد ٹاسک یہی ہونا چاہیے یا یہی ہے کہ سیاسی ماحول کو ذرا فیوریبل کیا جائے الیکشنز کے لیے, الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حالات کو بہتر کرنے میں, سیاسی حالات کو خاص طور میں, کتنے کامیاب رہیں گے؟ جی سوہا, فی الحال تو جو سیاسی ماحول ہے وہ گرم رہے گا. اس کو بائی ڈیزائن جو ہے نا وہ ہاٹ بیڈ پہ رکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ اب سال انتخابات کا سال ہے, مطلب فرام ناؤ آنورڈز 2024 تک جو ٹائم ہوگا وہ انتخابات کا ہوگا. تو سیاسی درجہ حرارت نیچے رکھا جا ہی نہیں سکتا. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جی سیاسی ٹیمپریچر کو اوپر لے جانے والی ایک بڑی پارٹی اس وقت ڈسمینٹل ہو گئی ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں, تو سیاسی درجہ حرارت کم رہے گا, نہیں, دیٹس ناٹ پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو انتخاب لڑنا ہے نا جو باقی جماعتیں ہیں. اب ان کے پاس اپوزیشن یا کسی کو برا بھلا کرنے کے لیے اب وہ تو ہے نہیں, تحریک انصاف تو اب اس طرح سے ہے نہیں ایکٹیو, تو کسے کہیں گے؟ پھر یہ آپس میں دستوں گریباں ہوں گے. ووٹ بینک اکٹھا کرنا ہے نا, ایک ہوتا ہے اپنی کانسٹیچوئنسی کو یا اپنے کانسٹیچوئنٹس کو سیٹسفائی کرنا, وہ تب ہوتا ہے دین وین یو گیو ڈاگ اے بیڈ نیم, وین یو کال سم ون اے بیڈ نیم. سو اب اس کے لیے وہ تو ہے نہیں, وہ تو بندہ جیل بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو نہ اس کا کوئی بیان آئے گا, اس کے جواب میں یہ بیان کوئی دیں گے نہیں, تو کیا ہوگا پھر یہ آپس میں لڑیں گے. سو اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو. نگران گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. نگران گورنمنٹ کا جو بیسک پرپز ہے وہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرانا. گو کہ ان کو مینڈیٹ کچھ زیادہ مل گیا ہوا ہے اس سے, تو ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس وہ دیں گے نہیں, پولیٹیکل میڈیشن وہ لوگ شاید نہ کریں, نہ ہی اتنا ان کا کوئی سیاسی قد ہے کہ وہ پولیٹیکل میڈییٹر بن جائے آنے والے دنوں کے اندر, بیکاز جو باقی جماعتیں ہیں وہ ان سے زیادہ بڑا سیاسی قد رکھتی ہیں. سو آئی گیس یہ چپ کر کے اپنا یہ کام کرتے رہیں گے. ادھر سے آپ کو ایک جو ہے وہ سرکس, سیاسی سرکس, وہ آپ کو خوب دیکھنے کو ملے گا اگلے 7-8 مہینے. عاجب بھائی, ایک اور چیز جو آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کو تو سائیڈ لائن پہ کر دی ایک بڑی جماعت کو, لیکن اب اگر پنجاب اور سندھ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو سیاسی منظرنامہ کس طرح کا دکھ رہا ہے, اور جو اکثریتی جماعتیں ہیں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی آنے والے, اگر ہوگا الیکشن تو؟ اگر ہوگا تو دیکھیے, حکمت عملی تو تب تیار کی جائے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا اپوننٹ, اتنا اسٹرانگ اپوننٹ کھڑا ہو کہ جس کو مات دینے کے لیے آپ کو اسٹریٹجک مووز لینا پڑیں گی. یہاں پہ تو بندر باٹ کا سارا حساب ہے, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. ہاں, اگر کسی طرح سے تحریک انصاف کے چیئرمین واپس میدان میں آتے ہیں, یا چلیں وہ جیل میں رہتے ہیں, تحریک انصاف میدان میں آتی ہے, تو پھر کایا پلٹ سکتی ہے. دین دے ہیو ٹو ڈیوائز some strategies, then they have to come up with the plan. For now they don't have a plan, not at all. وہ کسی کے سہارے پہ چل رہے ہیں. ان کو جو ایشورنسز مل گئی ہیں, بھیا سندھ آپ کا, پنجاب آپ کا, فلاں فلاں علاقہ آپ کا, اتنی سیٹیں ادھر, اتنی سیٹیں ادھر, وہ اسی پہ چل رہے ہیں. اسٹریٹجک الیکٹورل پلان جو ہے فی الحال I don't think so انہوں نے کوئی ڈیوائز کیا ہوگا, because there is no opponent to face. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا, کل کی بات ہے یہ خبر, آپ کے ناظرین نے پڑھی ہوگی کہ بابر ستار صاحب, آنریبل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ, جس طرح سے انہوں نے کال آؤٹ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو, اور شارع رفیدی کو ضمانتیں ملتی ہیں, شندانہ گلزار کی رہائی ہوتی ہے. وہ وہاں سے لگ رہا ہے کہ عدلیہ کا موڈ جو ہے وہ تھوڑا بدل رہا ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا نا, اٹس انف. یہ تو نہیں کہ آپ ایم پی او کے تحت 8 دفعہ کسی کو گرفتار کر لو. سیم گوز فار, اسی دن آپ دیکھیں کل کے دن ہی عمران خان کی 22 اگست کی تاریخ لگ گئی, اس سے پہلے تاریخ بھی نہیں لگ رہی تھی, تو اگلی سماعت کی تاریخ لگی ضمانت کے لیے. سو تھنگس مے گو ان ادھر ڈائریکشن, بٹ رائٹ ناؤ عمران خان کے لیے مشکلات تو ہیں. سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا. There's no dead end. There always a room. عمران خان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ ہمیشہ ایکسٹریم پہ چلے جایا کرتے تھے. Now I think he will be able to realize when he has ample time to think about it کہ ہاں ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے, جہاں پہ اگلے کی ماننی پڑ جاتی ہے. And I think after his jail terms end, or if he gets bail before that, he'll be a different person. Thank you so much, حیدر, ہمارے ساتھ موجود